السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا قبول فرمائے۔ زکوٰۃ کو جو ہے وہ عام طور سے لوگ رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق جو فرمایا وہ آیت میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، والذین یکنزون الذهب والفضة۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے اور بڑی خطرناک وعید ہے اس کے اندر، اگر ہم غور کریں اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کئی مقامات پر نماز کے ساتھ فرمایا۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار، شاید 50 سے زیادہ بار قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ نماز کے ساتھ فرمایا۔ آپ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، حج، روزہ اور 5ویں نمبر پر ہے زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اور عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اس پر بھی آؤں گا، پہلے آپ اس کا ترجمہ سنو اس آیت کا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، وہ عذاب کس طرح کا ہوا، اگلی آیت میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن جہنم کے اندر اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا۔ جہنم کی جو آگ ہے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ ایک دھات ہے، سونا اور چاندی یہ بھی ایک میٹل ہے، یہ ایک دھات ہے۔ کسی بھی میٹل کو، کسی بھی دھات کو اگر آگ کے اندر رکھا جائے، کچھ دیر رکھا جائے تو وہ تپ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ سونا اور چاندی بھی اسی طریقے سے گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے ایسے بندوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے ماتھوں پر داغ لگایا جائے گا، پیشانی کے اوپر داغا جائے گا اس سے۔ اور پھر فرمایا کہ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پہلو ویسے تو کروٹ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کندھے کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہے وہ ماتھے پر داغا جائے گا، دونوں کندھوں پر داغا جائے گا، وظہورہم، اور اس کی کمر پر داغا جائے گا۔ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں پر علماء نے اس آیت کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ انسان کے 4 اعضاء کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سارا کا سارا بدن جلے گا۔ اشارہ صرف 4 چیزوں کی طرف کیا ہے، 4 اعضاء کی طرف کیا ہے، لیکن داغا جو جائے گا وہ سب جگہ، سر میں بھی داغا جائے گا، منہ پہ بھی داغا جائے گا، سینے پہ بھی داغا جائے گا، ہاتھ پیروں پہ بھی داغا جائے گا۔ اشارہ صرف 4 کا کیا ہے۔ اور بعض علماء نے جو بڑی زبردست تشریح کی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے، وہ یہ کہ 4 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، اس کے ماتھے پر بل آتے تھے سب سے پہلے۔ تو لہٰذا ماتھے پر داغنے کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے ماتھے پر بل آتا تھا، بھویں چڑھاتا تھا، اس وجہ سے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وجنوبہم، اس کے دونوں پہلوؤں کو، جو کروٹ ہوتی ہے ان دونوں کو، یعنی کہ دونوں کندھوں کو داغا جائے گا۔ کندھوں کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا کہ جب بندہ جب اس کے سامنے کوئی شخص مال وغیرہ کا ذکر کرتا ہے اور اس نے اپنے ماتھے پر بل لا کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے، یہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے۔ تو پیٹھ کبھی دائیں طرف پھیرتا ہے، کبھی بائیں طرف پھیرتا ہے، تو لہٰذا دونوں ہی کندھوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کندھا گھماتا ہے، تو لہٰذا دونوں کندھوں کو اس وجہ سے داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور جب کندھا گھما لیتا ہے تو پیٹھ دکھا کر کے جاتا ہے، تو پھر پیٹھ کا ذکر کیا گیا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سارا کچھ سونا چاندی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب اس کا عذاب چکھو۔ تو لہٰذا یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا سونا اور چاندی جمع ہی نہیں کرنا چاہیے؟ غلط چیز ہے،
کیونکہ اس کے اندر تو پتہ چل رہا ہے کہ سونا اور چاندی جمع کرنا، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جمع کرنا وہ جمع کرنا مراد نہیں ہے. یہاں پر جمع کرنے پر جو دردناک عذاب کا کہا گیا ہے اور یہ جو عذاب کی نوعیت بتائی گئی ہے، یہ وہ جمع کرنا ہے کہ شریعت نے انسان پر غریبوں کا جتنا حق رکھا ہے وہ حق ادا نہیں کرتا اور پھر جمع کرتا ہے. پھر ہے یہ اگر کوئی بندہ کوئی حلال کمائی کر رہا ہے، حلال کماتا ہے، اور حلال کمانے کے ساتھ ساتھ شریعت نے جو حق اس کا رکھا ہے وہ اس کو دیتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ حلال کمانے کے بعد حق ادا کرتا ہے تو یہ اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جمع کر سکتا ہے. کروڑوں روپے جمع کرے، اربوں روپے جمع کرے، حلال کے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ بڑے مشہور مالدار ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے. تو مالدار ہونا عیب کی چیز نہیں ہے، حرام کا مال ہونا عیب کی چیز ہے، اور شریعت کا حق ادا نہ کرنا یہ عیب کی چیز ہے. لہٰذا شریعت نے یہ معاملات رکھے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنوں نے جب سر اٹھایا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، دین ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن زکوٰۃ کو ختم کر دیا جائے. زکوٰۃ صرف اللہ کے رسول کی زندگی میں تھی، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ چلی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں سے جنگ کی، اور آپ نے اس بات کا زبان سے اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں وہ رسی بھی ان سے وصولوں گا، نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں باقی رکھا جائے گا. لہٰذا مال وغیرہ جیسے کہ میں نے بتایا جمع کر سکتے ہیں، حلال کا ہو، اور زکوٰۃ وغیرہ اس کا جو شریعت نے اس کا حق رکھا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ میرے کچھ ساتھی تھے احباب، ہم تبلیغی سفر میں تھے، 3 دن کی جماعت تھی، مجھے لے گئے تھے ساتھی. تو جب مجھے لے گئے تو وہاں پر فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی تھی، تعلیم میں کر رہا تھا. اچھا، جن لوگوں نے فضائل صدقات پڑھی ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ جب اس کے اندر جو واقعات حضرت شیخ الحدیث نے لکھے، حضرت شیخ نے لکھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو واقعات فضائل صدقات کے اندر لکھے اس کو پڑھنے کے بعد بندے کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ نرم ہو جاتا ہے کہ بندے کو ایک طرح سے مال سے اس وقت کراہیت سی محسوس ہونے لگتی ہے، مال اچھا نہیں لگتا. اس انداز میں انہوں نے مال کے متعلق باتیں لکھی ہیں. تو لہٰذا جب میں تعلیم کر رہا تھا نا فضائل صدقات سے، اور جو نوجوان طلبہ کہہ رہا ہوں، نوجوان ساتھی جو سن رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ تعلیم سنی تو ان کے دلوں پر ایک اثر ہوا، اور تعلیم کے دوران مجھے محسوس ہو گیا کہ ان کو جو ہے مال کے متعلق کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. تو پھر میں نے تعلیم رکھ کر کے ایک سوال پوچھا، میں نے ہاں بھائی مال وغیرہ رکھو گے آپ زیادہ؟ تو کسی نے کہا نہیں رکھیں گے، کسی نے کہا بالکل نہیں رکھیں گے، کسی نے کہا بس تھوڑا سا رکھیں گے، ایک نے تو قسم کھا لی خدا کی قسم مال ہی نہیں رکھوں گا، میں بالکل نہیں رکھوں گا. وہ ہوتا ہے نا اس وقت دودھ کا ابال ہوتا ہے، جو ہے ذرا زیادہ گرم جوش آ رہا ہوتا ہے، وہ معاملہ تھا. تو لہٰذا اس وقت جو ہے میں نے یہ کہا ان سے، ساتھیوں سے، کہ بھائی دیکھو اگر تم مال نہیں رکھو گے، جمع نہیں کرو گے تو حج کیسے کرو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، فطرہ کیسے دو گے، قربانی کیسے کرو گے، غریبوں کے کام کیسے آؤ گے؟ تو میں نے کہا مال رکھنا غلط نہیں ہے. تو جتنی تنبیہ یہاں فضائل صدقات کے اندر مال کی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی مال کو اپنا فضل کہا ہے، وابتغوا من فضل اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال کو اپنا فضل کہا ہے. اتنی مذمت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے جتنے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. فضائل صدقات کو اعتدال کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی لکھے ہوئے، اولیاء کرام کے کہ بڑے بڑے ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، ریل پیل تھی، انہوں نے بہت کچھ کیا لوگوں کے لیے. اس میں مذمت نہیں ہے، فضائل بھی ہیں، پڑھے تو صحیح آپ. لہٰذا وہ یہ معاملہ تھا. اچھا جی، ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے، اور آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ چلتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، انٹرسٹ بیسڈ کاروبار ہو یا کچھ بھی ہو، سود پر جو چلتا ہے، سود پر جس پر معاملہ جس کا. تو ہمیں آنکھ سے نظر کیا آتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے اور انٹرسٹ سے مال بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بندے کے پاس 100 روپے اور اس میں سے 10 روپے نکال دیے، فار ایگزامپل 10 روپے نکال دیے، کتنے بچے؟ 90. 10 روپے نکال کر اس نے اللہ کے راستے میں دے دیے. کتنے ہیں یہ؟ 90. پہلے کتنے تھے؟ 100. دنیا میں کسی سے پوچھ لو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ 100 زیادہ تھے، 90 کم ہے. اچھا، اب اسی بندے کے بعد ایک دوسرا 100 روپے کا نوٹ ہے. اس نے کیا کیا؟ اس 100 روپے کے نوٹ کو سود پر چڑھا دیا اور 10 روپے سود کے ذریعے سے کما لیے. اب یہ 100 تھے، 10 بڑھ گئے، یہ ہو گئے 110. یہ جو پہلے والا نوٹ تھا یہ 100 تھے، 10 صدقہ نکال دیا اللہ کے راستے میں، یہ رہ گئے 90. اب پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ 90 کم ہوتے، 110 زیادہ ہوتے. علم یہی کہتا ہے، تجربہ بھی یہی کہتا ہے
سارے عقلمند یہی کہیں گے، ساری دنیا یہی کہے گی کہ 90 تھوڑے ہیں اور 110 زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو گھٹاتے اور مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، حقیقت میں تو وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس زکوٰۃ کے نکلنے کی وجہ سے اب جو مال بچا وہ اس کے لیے پاک ہے، حلال ہے۔ یہ جو مال زکوٰۃ کی طرح، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے نا جو بچا ہوا ہوتا ہے، اس کی حیثیت اس بندے کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے پیشاب اور پخانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص، آپ نے شاید یہ منظر دیکھا ہو گاؤں دیہاتوں کے اندر کہ جب ایک گنا توڑا جاتا ہے اور اس میں سے جو شوگر کین ہوتا ہے اس میں سے جو ہے گڑ بنایا جاتا ہے، راب بنایا جاتا ہے، گڑ بنایا جاتا ہے، تو پکتے پکتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، اس جھاگ کو نکال کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی اس جھاگ کو ہم نہیں نکالیں گے، ہمارا تو سارا گڑ کم پڑ جائے گا، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس جھاگ کو واپس اندر ڈال دیا جائے، بتائیے یہ گڑ کھانے کے لائق ہے؟ بالکل نہیں، سارا گڑ خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا جو ہے معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، یہ نکال لیا گیا اور یہ نقصان ہو گیا اور یہ کمی آ گئی۔ گڑ بناتے وقت اس جھاگ کو نکالنا اس بچے ہوئے گڑ کو جو ہے نقصان نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کا نکالنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، آپ پھل لاتے ہیں چھلکے پھینک دیتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں چھلکے پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ واٹر میلن لیا، 2-2.5 کلو کا واٹر میلن لے لیا آپ نے، آدھے کے قریب اس میں سے چھلکے نکل جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا یار ہم نے اتنے پیسے دیے تھے تو نقصان ہو گیا۔ کوئی بھی فروٹس لے لیں آپ، اس کا کچھ نہ کچھ ادر مٹیریل نکلتا ہی نکلتا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ نہیں سوچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان سے اس جو ہے زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے، تو اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ بس لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی 2-3 وجوہات جو میری سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی، رمضان میں دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، لہٰذا اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کی جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانا آسان ہے۔ دیکھیے، انگریزی مہینوں کے حساب سے اگر زکوٰۃ دیں گے تو ایک تو حساب لگانا مشکل ہے، بندے کے دماغ میں بھول پڑ جاتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انگریزی مہینہ اردو مہینے سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ انگریزی مہینے میں 365 ڈیز ہوتے ہیں اور اردو مہینے میں 355 یا 354 اس طریقے کے دن ہوتے ہیں۔ 9, 10, 11 دنوں کا فرق ہوتا ہی ہوتا ہے ہر سال، تو لہٰذا اگر آپ اردو مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو ہر سال آپ کی زکوٰۃ صحیح چلتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو لہٰذا انگریزی مہینہ ہر بار 10 دن کا فرق آ جائے گا، اور بندہ اگر ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے اور 35 سال گزر گئے اس کے اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے تو 35 سالوں میں ہر بار 10 دنوں کا گیپ آنے کی وجہ سے 35 سال میں 1 سال کا پورا گیپ آ جائے گا، یعنی کہ جب یہ 35ویں زکوٰۃ دے گا تو اس کو ڈبل زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ انگریزی مہینے کے حساب سے تو اس نے حساب لگا کر کے زکوٰۃ دی ہے، لیکن اردو مہینے کے حساب سے 1 سال ایکسٹرا ہو چکا ہے۔ عام طور سے لوگ یہاں جو ہے دھیان نہیں دیتے اور اس میں غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، حالانکہ ریئر سچویشنز میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اردو مہینوں میں حساب لگایا جائے اور رمضان میں حساب لگایا جائے تاکہ زکوٰۃ کا جو ہے ثواب پورا کا پورا دیا جائے۔ زکوٰۃ کی جو ہے وہ تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ پاک کرنے کے، بڑھنے کے ہیں، برکت کے، بڑھنے کے، اور زکوٰۃ کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے شریعت نے جو حصہ رکھا ہے اتنا حصہ کسی اور کو دے کر اس کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی سارے آ گئے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہر چیز کی فرضیت کا کوئی نہ کوئی ذکر ملتا ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت پر فرض ہوئی، تو زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا ذکر کیونکہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کئی مقامات پر ہے، تو لہٰذا نماز کے متعلق تو یہ بات ملتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمائی۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول کو نماز ملی، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور یہ مکی دور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت فرمانے کے بعد دوسری ہجری میں یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ فرض ہوا ہے، یعنی کہ آپ کی امت پر
رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اس روزے کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ بھی لگا دی گئی۔ یہ زکوٰۃ وہ نہیں تھی جو ابھی ہمارے یہاں ہے، یہ صدقہ فطر جو عید کے موقع پر دیا جاتا ہے، یہ وہ صدقہ تھا جو مسلمانوں کے اوپر اس وقت واجب کر دیا گیا۔ اور یہ کیوں کر دیا گیا کہ مسلمانوں سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو دور کر دیتے ہیں، ان لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور کمی پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس کا یہی فائدہ ہے۔ بعد میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا اور زکوٰۃ کی وہ شکل و صورت اختیار فرما دی جو آج مسلمانوں کے اندر باقی ہے۔ صدقہ فطر بھی واجب رہا اور زکوٰۃ کی جو نوعیت ہے یہ بھی باقی رہی، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ زکوٰۃ کی جو صورت ہے کہ اتنے جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہو اور 52 تولہ چاندی ہو اور سال گزر جائے اور اس پر 2.5% ہو، یہ تفصیلات کب آئیں شریعت میں، اس کی وضاحت بہت زیادہ اچھی طریقے سے نہیں ملتی، لیکن یہ وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے اندر ہو چکی تھی، اس کی وضاحت تو ملتی ہے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ نہیں، زکوٰۃ پہلے سے فرض تھی مکی دور کے اندر، اور علماء کا یہ قیاس کس لیے؟ سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں، آیت تو لمبی ہے لیکن اس آیت کے الفاظ ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سورہ مزمل مکی صورت ہے، بالاتفاق مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں کیونکہ مکی صورت ظاہر سی بات ہے ہجرت سے پہلے کی صورت ہے، اس کے اندر آتوا الزکاۃ کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ مکی دور کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، لیکن مکی دور کے اندر جو زکوٰۃ تھی اس کی شکل و صورت اس زکوٰۃ کی شکل و صورت سے بہت الگ تھی، بلکہ بہت زیادہ سخت تھی، ایک طریقے سے یوں کہہ سکتے ہیں۔ علماء کا یہ قول ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کتابوں کے اندر یوں لکھا ہے کہ مکی دور کے اندر صرف ضرورت پر اپنے پاس مال رکھا جاتا تھا، گھر کی جو ضرورت ہوتی ہے، بشری جو تقاضے ہوتے ہیں، صرف ان کو پورا کرنے کے لیے مال رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جتنا بھی غیر ضروری مال ہوتا تھا وہ سارا کا سارا زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہوتا تھا، سارا نکالنا ضروری ہوتا تھا، مال رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن مدنی دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 میں 2.5% کی قید لگا دی اور باقی کا مال چاہے وہ کروڑوں ہی میں کیوں نہ ہو جمع کرنے کی اجازت دے دی، حلال رقم ہو تو مکی دور کے اندر زکوٰۃ کا یہ تصور ملتا ہے، اور یہ علماء نے اس کی تفصیل کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ اچھا جی، گزشتہ جو انبیاء ہیں اور ان کی جو شریعتیں ہیں اور ان کی جو اقوام ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ کا تصور اس پرانی شریعتوں کے اندر بھی تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں 17ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ لوگوں کو نیک باتیں کرنے کا حکم دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ پرانے دور میں ابراہیم علیہ السلام تک کے شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ کا تصور تو تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ آیت ہے کہ وہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ جو ہے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو بہرحال پچھلی امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا تصور بہرحال ملتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور سمجھ لیں کہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ دینے کی جو شکل و صورت تھی علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ بعض کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے دور میں پرانے زمانے میں جو زکوٰۃ کی شکل و صورت تھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ ہمارے یہاں تو 100 میں 2.5% ہے، پرانے دور میں 100 میں 2.5% نہیں تھا بلکہ 100 میں 10% تھا، 100 روپے میں 10 روپے، ابھی تو 100 روپے میں 2.5 روپے ہیں۔ اور یہ 10% غریب کو نہیں دیا جاتا تھا پرانی امتوں کے اندر، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی زکوٰۃ کو نکالتا تھا، جتنی بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی اس مال کو نکالتا تھا، الگ کرتا تھا، اور الگ کرنے کے بعد اس زکوٰۃ کو اٹھا کر کے ایک پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر اس مال کے اوپر آگ آتی تھی آسمان سے، اس مال کو جلا کر خاک کر دیا کرتی تھی۔ یہ بعض روایتوں کے اندر یوں ہوتا ہے کہ آگ آتی تھی آسمان سے اور اس سامان کو اٹھا کر آگ اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور آگ کا آسمان سے آنا، اس مال کو جلانا یا اپنے ساتھ لے جانا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی تھی اس کا مال پہاڑ پر یا ایسے ہی میدان میں رکھا رہ جاتا تھا، اور دنیا یہ منظر دیکھتی تھی کہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، اور دنیا کے اندر اس کی رسوائی ہو جاتی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ آج کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو احسان یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کو 10% کے بجائے 2.5% کر دیا، سال میں ایک بار کر دیا، اور دوسرا احسان یہ فرمایا کہ ہم سے یہ کہا کہ اپنے مال کو اپنے ہی غریبوں کو دے دو، اپنے غریبوں کو دے دو، اس سے غریبوں کو بھی جو ہے کچھ معاملہ چلے گا ان کا، اور دوسرا تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہے یا قبول نہیں ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لوگوں کے سامنے میں رسوا کرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔
غریب کو زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ غریب جو ہوتا ہے مالدار کو دیکھتا ہے، اور مالدار کے پاس جب اس کا مال دکھتا ہے تو سارے تو غریب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض غربا کو خیال آتا ہے اس بات کا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے، اور کبھی کبھی یہ حسرت انسان کے اندر حسد بن جاتی ہے، جیلسی بن جاتی ہے، اور انسان اس پر بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، حسد بغض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا شریعت نے مالدار آدمی کو زکوٰۃ کا پابند کر کے ایک فائدہ تو یہ پہنچایا، غریب کو فائدہ ہوا کہ غریب آدمی اس کو جب زکوٰۃ ملے گی تو اس کے اندر سے جو حسد کے جذبات ہیں، حسرت کے جذبات ہیں، وہ ختم ہوں گے، بلکہ اس کے دل میں اس امیر بھائی کے لیے، اس مالدار بھائی کے لیے پیار، محبت اور ایک انسیت پیدا ہوگی۔ اور مالدار کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوا مالداروں کو زکوٰۃ دینے کا کہ جب یہ کسی غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو ان کے اندر اس مال کا اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے جو تکبر کا ایک عنصر پیدا ہونا تھا، طبیعت کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا، تکبر پیدا ہو جاتا، اس سے اس کی حفاظت ہوگی، اور گھمنڈ سے، تکبر سے، غرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی شکل میں اس مالدار کو بچا لیں گے۔ تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے مالدار کو بھی فائدہ ہوا، اس کا مال بھی سارا خرچ نہیں ہوا، مال بھی پاک ہو گیا، اور اس غریب کو بھی فائدہ ہوا کہ فائنینشلی یہ بھی تھوڑا سا اپنا گھر کاروبار کو دیکھ لے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کے اندر سے حسد کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ ایک چیز بس آخری بات اس کو میں کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ مسائل شروع کرتے ہیں۔ وہ جو میں جو کہتا ہوں وہ یہ میری پرسنل رائے ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے شاید پچھلے رمضان کورس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہندوستان کے اندر، بس جس کے دل میں آیا اس نے جس کو چاہا زکوٰۃ دے دی، بعض مدارس میں دے دیتے ہیں، بعض اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بعض پڑوسیوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس طریقے کا بہت سارے لوگوں کو بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ یقین مانیں 50، 60، 70% لوگ ایسے ہیں آج بھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اتنا زیادہ جو ہے گراوٹ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ ایک ادارہ ہو، معتبر ادارہ ہو، معتبر علماء یا معتبر غیر علماء بھی صحیح، علماء ہو یا غیر علماء ہو، لیکن معتبر لوگ ہوں، کام کریں، زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ نظام ہو اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا۔ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ابھی میں جب نصاب بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ لہٰذا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے وہ سب اپنی جانب سے صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے پابند ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آج کل ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے غریبی کو ختم کرنا، وہ ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے، زکوٰۃ کے 1 لاکھ روپے دینے ہیں اس کو مثال کے طور پر، اب وہ کیا کرتا ہے 100 غریبوں کو تلاش کر لیتا ہے اور اس نے ہر ایک غریب کو 1000 روپے کا راشن بھروا دیا، یہ پیسے دے دیے، جو بھی کیا اس نے XYZ، یہ 1000 روپے کا راشن وہ 1-1.5 مہینے میں کھا کے ختم کر دیتے، اور یہ 100 کے 100 غریب آدمی واپس سے غریب ہی ہو جاتے 1-1.5 مہینے کے بعد، دوبارہ غربت تو ختم ہوتی نہیں ان کے اس مال سے۔ زکوٰۃ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہوگا، کوئی معتبر کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے 100 غریبوں کے بجائے 10 غریبوں کو چھانٹ لیں گے اور ان کو 1-1000 روپے زکوٰۃ دینے کے بجائے ان کو 10-10 ہزار روپے کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس زکوٰۃ کے دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ان کو راشن پانی دے کر کے اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوا جائے گا، ہاتھ نہیں جھاڑ دیے جائیں گے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دے کر ان کو باقاعدہ کام شروع کروایا، چاہے چھوٹے لیول کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ای رکشا چلائیں، کچھ بھی کریں XYZ، کچھ بھی کریں، لیکن کچھ اپنا رزق پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، کوئی بھی کام کر لیں وہ، میں کہتا ہوں راستے میں جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کر لیں، رکشا چلا لیں، چاہے اب غریب تو ہے، غریب تو کیا کرے گا، یہ تو سب کرے گا، لیکن آپ نے اس کو 1000 روپے کا راشن دے دیا، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو پھر غریب کا غریب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو زکوٰۃ دے کر اپنا رزق پیدا کرنے والا، زمین کھود کے پانی نکال کر پینے والا بنا دیا جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زکوٰۃ کا لینے والا ایک نہ ایک دن زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے گا اور معاشرے سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ 100 میں سے کم 10 لوگ تو اس لائق ہوئے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو لہٰذا ایک معاشرہ ہونا چاہیے، ایک تنظیم ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، ایک ادارہ ہونا چاہیے، لیکن یہ میرا کام صرف آپ لوگوں کو آئیڈیا دینا ہے، یہ ذمہ داری میں لے نہیں سکتا کہ اگر آپ مجھ سے کہیں مفتی صاحب یہ آئیڈیا آپ نے دیا، یہ ذمہ داری بھی آپ لیجیے، میرے اوپر پہلے ہی بہت ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں، مقامی علماء کو بتائیں، ہر علاقے میں، چاہے اپنے چھوٹے سے لیول پر، آپ دنیا کو نہ دیکھیں، آپ ملک کو نہ دیکھیں، اپنے شہر کو نہ دیکھیں، آپ اپنے گلی محلے کو دیکھیں کہ آپ کے گلی محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو کیا ہو سکتا ہے، اس کام کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ چلیے باقاعدہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہم کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے انسان کے پاس سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونی چاہیے، یا اس کے پاس کیش ہونا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کے گھر کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جو اس کے پرسنل یوز کی ہیں، اب اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کے کپڑے ہو سکتے ہیں،
اس کا چشمہ ہو سکتا ہے، اس کی گھڑی ہو سکتی ہے، اور اس کے جوتے ہو سکتے ہیں، اس کی بیڈ الماری ہو سکتی ہے، اس کے گھر کے برتن ہو سکتے ہیں، اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل ہو سکتا ہے، اور جس گاڑی پہ وہ سفر کرتا ہے، 4 ویلر ہو 2 ویلر ہو جو بھی ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے آپ کے پاس 2 موبائل ہو، آپ آئی فون چلاتے ہو، آپ کے پاس اچھے سے اچھا چشمہ ہو، آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہو، کچھ بھی ہو، XYZ کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اوپر اور جو کارخانہ آپ کا، اس کارخانے کے اوپر جو جگہیں ہوتی ہیں، میں جگہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، اور جتنی بھی جو آپ کی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر، اور جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں اور برتن ہیں اور کپڑے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس گاڑیاں ایک سے زیادہ ہوں، موبائل ایک سے زیادہ ہوں، حتیٰ کہ گھر ایک سے زیادہ ہوں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھ رکھے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ان چیزوں کو تو زکوٰۃ میں گنا بھی نہیں جائے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ہے بھی 100 میں سے 2.5، اور اوپر سے یہ چیزیں بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کاؤنٹ کر لیتا تو بتائیے ہم کیا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 100% میں اس کو تو باہر رکھ دیا۔ آپ کے کپڑے، آپ کے برتن، آپ کی جوتی چپل، آپ کے استعمال کی چیزیں، آپ کا گھر، یہ ساری چیزیں باہر ہیں۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو علیحدہ رکھ کر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے۔ اچھا جی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اس کو سمجھیں۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی، اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس بھی ہو، اور اس ملکیت میں اس بندے کو 1 سال پورا گزر جائے۔ مثال کے طور پر، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سال جو ہے انگریزی نہ ہو، اردو والا ہو۔ میں آپ کو بتا دیا تھا، یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو پچھلا کلپ دیکھ لیجیے گا۔ جس بندے کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے صاحب نصاب ہونے میں اس کو 1 سال گزر جائے، یعنی کہ پہلے روزے کو اگر اس کے پاس یہ مال آیا ہے تو اگلے سال پہلے روزے پر، پہلا روزہ جب آئے گا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بیچ میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی تو لہٰذا دینا بھی نہیں دے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے روزے کو مثال کے طور پر یہ صاحب نصاب ہوا، تو اگلے سال جب پہلا روزہ آئے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، سمجھ گئے، یہ نصاب ہوا۔ اب اس نصاب کی ذرا سی گہرائی کو سمجھیں، ڈیپ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یہ دیکھ لیں کہ مارکیٹ ویلیو پوچھ لیں، سونے کا جو نصاب ہے، سونے کا جو تولہ ہے وہ کیا چل رہا ہے، مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے۔ میرے خیال سے 50-1,000 کے قریب ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں 7.5 تولہ سونا، تو اس حساب سے 50,000 کے حساب سے میں موٹا کہتا ہوں، ویسے آپ پوچھ لیجیے گا۔ اگر مثال کے طور پر 1 تولہ سونا 50,000 کے قریب چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7.5 تولہ سونا 3.5 لاکھ روپے کا ہوگا۔ تو جس بندے کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہوں، اس پر پھر سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی واجب۔ اور اگر چاندی کا نصاب دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کا اگر حساب لگائے تو چاندی کی ویلیو جو ہے 1 تولے کی وہ 25 سے 1 تولہ کہہ رہا ہوں میں، 52.5 تولہ چاندی، ٹوٹل اماؤنٹ 52.5 تولہ جو بنے گی وہ 25 سے 30,000 روپے بنے گی۔ میں نے بھی 1 آدھ ہفتے پہلے پوچھا تھا تو 25-30,000 کے قریبی رقم بتائی تھی، مجھے بھول پڑ گئی۔ تو ٹوٹل جو 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹوٹل صرف 1 تولہ نہیں، 52.5 تولہ چاندی پورا ٹوٹل، اس کی جو قیمت بنے گی، ویلیو بنے گی، وہ 25 سے 30,000 ہے۔ تو ایک نصاب تو سونے کا ہے جو 3.5 لاکھ ہے، اور ایک نصاب چاندی کا ہے جو 30,000 میں نمٹ جاتا ہے۔ تو ہم کس نصاب کا اعتبار کریں؟ ہم پر جو زکوٰۃ آئے گی وہ 3.5 لاکھ والی آئے گی یا 30-35,000 والی آئے گی، 25,000 والی آئے گی؟ تو علماء نے یہاں پر یہ فرق بیان کیا ہے کہ جس بندے کے پاس سونا، چاندی، زیور، کیش، کرنسی، جتنی بھی چیزیں زکوٰۃ کے اندر آتی ہیں، جتنی بھی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو چاندی والا نصاب چلے گا۔ اگر اس کے پاس کیش بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، انگوٹھی بھی ہے، زیورات بھی ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اس بندے پر جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ چاندی والے 52.5 تولہ چاندی والے نصاب سے ہوگی۔ تو لہٰذا جس بندے کے پاس 25-30,000 روپے آ جائیں اور سال گزر جائے، یہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے والا نصاب کس بندے پر چلے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ سونے والا نصاب صرف اس بندے کے لیے ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، نہ زیورات ہو، نہ کیش ہو، نہ چاندی ہو، صرف اس کے پاس سونا ہو، اس کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، کرنسی بالکل نہ ہو اس کے پاس۔ لہٰذا جس بندے کے پاس صرف سونا ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا، نہ پلاٹ ہوں گے، نہ فلیٹس ہوں گے، نہ پیسہ ہوگا، نہ چاندی ہوگی، نہ زیورات ہوں گے، صرف سونے ہوں گے، سونے کی اینٹیں ہیں، سونے کے بسکٹس ہیں، جو بھی ہیں، جو کچھ بھی اس کے پاس، جتنے ایسٹس ہیں اس کے پاس، وہ صرف سونے اور گولڈ کی شکل میں ہے۔ لہٰذا اس بندے کے اوپر جو نصاب چلے گا وہ سونے والا چلے گا، 3.5 لاکھ والا چلے گا۔ اور میرے خیال سے آج کے اس دور میں 99.9% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف سونا ہو، ایسا ہو ہی نہیں ہے، ایسا 1% ہوگا مشکل سے۔ 99.9% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر طرح کی مکس جو ہے کرنسی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر جو زکوٰۃ کا نصاب سمجھے تو وہ چاندی والا سمجھے، یعنی کہ جس بندے کے پاس آج کی تاریخ میں 25 سے 30,000 روپے ہیں اور سال گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں پھر، کیونکہ میرے خیال سے 25 سے 30,000 روپے کا تو ہم لوگ موبائل چلا لیتے ہیں، معمولی بات ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا اپنا حساب لگا لیں کہ ضرورت کی چیزوں کو الگ رکھ کر
کپڑا، برتن، گھر، گاڑی، موبائل اور ضرورت کی جتنی چیزیں ان کو الگ رکھ کر آپ کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے، اگر اتنا پیسہ ہے اور سال گزر چکا ہے تو یاد رکھیے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اچھا جی، ایک بات یہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے بیچ میں اگر مال آ گیا تو اس کا کیا کریں؟ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، رمضان کے پہلے روزے کو 1 لاکھ روپے تھے اس کے پاس، 1 لاکھ روپے آ گئے رمضان کے پہلے روزے کو 1 لاکھ روپے آ گئے۔ اب جب اگلا سال رمضان کا پہلا روزہ ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ اگلا سال ایک روزہ آنے سے پہلے اس بندے کے پاس بیچ میں کچھ پیسے اور آ گئے، یعنی سال گزرنا تھا 1 لاکھ کے اوپر، رمضان کے پہلے روزے کو اس کو 1 لاکھ روپے ملے تھے اور اگلے سال پہلے روزے پر 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپے بننی تھی، لیکن پہلا روزہ آنے سے پہلے اس بندے کے پاس 4-5 لاکھ روپے اور آ گئے، 10 لاکھ روپے آ گئے، چاہے پہلے روزے سے 1 دن پہلے آئے ہوں، چاہے 2 دن پہلے آئے ہوں، چاہے 1 دن پہلے آئے ہوں۔ لہٰذا اب جب اگلے روزے کو 1 سال پورا ہو جائے گا، اس صورت کے اندر یہ بندہ جتنا اس کے پاس پیسہ ہے صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ جتنے ایکسٹرا پیسے آئے ہیں سب کی زکوٰۃ دے گا۔ 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپے بن رہی تھی اور اس بندے کے پاس سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے بھی 10 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، تو جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہے سب کی زکوٰۃ دے گا، 25-30 ہزار روپے جو بن رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی کہ 1 لاکھ روپے 1 سال میں پورے ہونے تھے اور 1 سال پورا ہونے سے پہلے اس بندے کے 1 دن پہلے بھی اس کے اکاؤنٹ میں 9-10 لاکھ روپے آ گئے، تو جتنے پیسے 1 دن پہلے بھی آئے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ میں گنے گا اور سب کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے پاس تو ابھی آیا ہے، اس کی زکوٰۃ تو میں اگلے سال دوں گا، نہیں، اسی سال اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ہر رقم پر جیسے کہ میں نے کہا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اچھا جی، ایک بات اور یاد رکھیں، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے آپ کو۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اس کو آپ زکوٰۃ دیں، یہ نہیں چلے گا۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں خاندان میں، رشتہ داری میں یا پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس بیوہ کے پاس زیور ہے اور وہ زیور اتنا ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس خاتون کو، کیونکہ وہ زیور بیچ کے تو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ زیور وغیرہ اپنے بچوں کے لیے رکھیں گے اور جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اس کو استعمال کریں گے۔ غریب سے غریب آدمی بھی قیمتی چیزوں کو نہیں بیچتا آج کے دور میں، تو لہٰذا لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی ضرورت مند بیوہ خاتون جس کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس زیور کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیا اس خاتون کو جو ضرورت مند ہے اس کو ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، ویسے آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو کریں، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بڑا زبردست معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ننگے، شب معراج میں جہنم کے نظارے کرائے گا اللہ کے رسول کو، اور کچھ لوگوں کو دیکھا، الگ الگ لوگوں کو دیکھا، الگ الگ سزائیں تھیں، کسی کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے اور کسی کی زبان کو، ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے کچھ، کسی کو کچھ۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، ننگے ہیں بالکل، پورا بدن، مطلب جیسے مادرزاد ننگے ہوتے ہیں نا، بالکل پیدائشی بچہ ننگا ہوتا ہے، ایسے ننگے ہیں، بس ان کے بدن پر کچھ چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑے بہت کپڑے ہیں جو دھجیاں ٹائپ ہوتی ہیں وہ ان کی شرمگاہوں پر لٹکی ہوئی ہیں بس، اور ان کو پتھروں کا لقمہ بنا بنا کے کھلایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بھائی کسی کے پاس زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو اپنی زکوٰۃ جو ہے وقت پر ادا کریں۔ اچھا بھائی، قرض کے ذرا مسائل دیکھ لیں، 2-3 مسائل ہیں ان کو دیکھ لیں۔ قرض کے اندر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے لیکن 5 لاکھ کی قرض داری بھی ہے اس پر۔ اب اس صورت کے اندر یہ بندہ 5 لاکھ کی قرض داری ادا کرے یا 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے؟ بہت سمپل ہے، تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن میں پھر بھی بتا دوں۔ تو شریعت اس بارے میں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ شخص جتنا اس کے اوپر قرض ہے پہلے وہ قرض ادا کرے، جس کو دینا ہے پہلے وہ دے، حقداروں کو ان کا حق پہنچائے، حق پہنچانے کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد اب جو رقم اس کے پاس بچی ہے اس کا جائزہ لے، اس کو دیکھے کہ یہ بچی ہوئی رقم نصاب کو پہنچتی ہے۔ اگر یہ رقم جو بچی ہوئی ہے قرض دینے کے بعد اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہے، یہ نصاب سے زیادہ ہے، اس صورت کے اندر اس پر اس بچی ہوئی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، سارے پیسے کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرض کا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ قرض کا دوسرا مسئلہ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس 10 لاکھ روپے اور اس بندے نے کسی کو 5 لاکھ روپے دے رکھے، ضرورت مند تھا، پریشان تھا، اس کی پریشانی میں اس نے کام آ کر اس کو 15 لاکھ تھے، اس نے 5 اس کو دے دیے، اس کے پاس 10 رہ گئے۔ اب جو اس کے پاس ہے وہ 10 لاکھ ہے اور جو اس نے کسی کو دیے تھے مدد کرنے کے لیے، اس کی مجبوری میں کام آنے کے لیے، وہ 5 لاکھ تھے، تو ٹوٹل اماؤنٹ یہ 15 لاکھ ہو گیا، لیکن اس 15 میں سے 5 اس کے پاس نہیں ہے، کسی کو دے رکھے۔ تو اس صورت کے اندر یہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا 15 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ شریعت یہ کہتی ہے یہاں پہ 2 صورتیں ہیں۔
پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ بندہ جس نے اس کو 5 لاکھ روپے دے رکھے ہیں، اگر اس بندے سے دی ہوئی رقم واپس آنا یقینی ہے کہ ہاں یہ دے دے گا، ہاتھ کا صاف ہے، نیت کا صاف ہے، اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ واپس لوٹا دیتا ہے، 1.5 سویر مل جاتے ہیں، تو لہٰذا جب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ان پیسوں کی واپسی یقینی ہو، اس صورت کے اندر پورے 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے، جو 10 تیرے پاس ہے اور جو 5 تو نے اس کو دے رکھے ہیں، کیونکہ وہ پیسے مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ مل ہی جائیں گے، لہٰذا سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جس کسی کو بھی پیسے دیے تھے وہ بندہ نیت کا خراب نکلا، نادین نکلا، اور آپ نے کئی بار اس سے تقاضا کیا، اس کو شرم نہیں آئی، آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لی، کوس بھی لیا، اس کو شرم نہیں آئی، آپ نے اس کو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے دی، آپ نے اپنی چپلیں گھسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھس لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ کی دی ہوئی رقم واپس نہیں آ رہی، اور آپ اتنے نا امید ہو گئے کہ اب یہ رقم آپ کو امید ہے کہ واپس نہیں آئے گی، ختم ہو گئی، مر گئی، تو اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے کہ جو رقم آپ نے اس کو دی تھی اور اس کی واپسی یقینی نہیں ہے، اس صورت کے اندر آپ کے پاس جو بچی ہوئی رقم ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، وہ رقم جس کا واپس آنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مان لیجیے آپ نے ایسا کر لیا، وہ رقم مر چکی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ پر چھوڑ دیا کہ آخرت میں لیں گے، اور آپ کے پاس جو پیسے تھے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس مری ہوئی رقم کی زکوٰۃ آپ نے ادا ہی نہیں کری کیونکہ مسئلہ بھی یہی تھا، لیکن اس بندے کو شاید کسی کا جو ہے خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا، اللہ کے رسول کا خوف آ گیا قیامت کے دن کا، اور اس بندے نے وہ رقم جو مری ہوئی تھی جس کی واپسی جس کا لوٹنا تقریباً ختم ہو چکا تھا، ناممکن ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل پگھل گیا، پسیج گیا، اور اس نے واپس آ کر آپ سے معافی بھی مانگی اور آپ کی رقم بھی آپ کے ہینڈ اوور کر دی، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس بندے نے جو مری ہوئی رقم آپ کو دی ہے جس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی، اب یہ رقم جتنے سالوں کے بعد آئے گی اتنے سالوں کی حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر یہ رقم اس نے 5 سال بعد دی ہے تو پورے 5 سال کی 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے آپ، اگر اس نے 10 سال بعد دی ہے تو پورے 10، اس صورت میں 10 سال کی زکوٰۃ 25% بنتی ہے، 2.5% نہیں بنتی، تو شریعت اس بارے میں جو ہے یہ کہتی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ یہ ہوگا قرض کے مسائل۔ قرض کا ایک مسئلہ اور سن لیں۔ ایک شخص جو ہے، میں نے کسی کو پیسے دے دیے، لوگ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، میں نے کسی کو پیسے دے دیے، مثال کے طور پر 10,000 روپے دے دیے، اور میں اس سے کئی بار تقاضا کر چکا ہوں، مانگتا ہوں نہیں ملتے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غریب آدمی اس لیے نہیں دے رہا، اور اب میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی وہ بھی تقریباً 10-12 ہزار ہے، اب یہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 10,000 ہے، اور جو مجھے اس سے پیسے لینے وہ بھی 10,000 ہے، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم زکوٰۃ نہ نکال کر اس سے قرض نہ لے کر اس قرض کو معاف کر دیں اور اسی میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شریعت کہتی ہے کہ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس کو نکال کر باقاعدہ کسی کو دے کر اس کا مالک بنائیے، اس سے جو آپ کو پیسہ لینا ہے وہ پیسہ علیحدہ ہے، آپ اس قرض کو زکوٰۃ کی نیت کر کے معاف نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو میں اس کو قرض چھوڑ دیتا ہوں، وہ ضرورت مند ہے اور میری زکوٰۃ ادا ہوگا، اس کا قرض ادا ہو گیا، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ایک شکل یہ بنتی ہے کہ آپ کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہے آپ وہ نکالیں، وہ رقم نکالیں زکوٰۃ کی نیت سے، اور اس کے پاس جائے جس کو آپ نے پیسے دے رکھے ہیں اور آپ مانگتے ہو وہ نہیں دیتا، آپ اس سے اپنے پیسے کا مطالبہ کریں، نہیں دے گا ظاہر سی بات ہے، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا، اور ضرورت مند ہوگا تو اس صورت کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو مالک بنا دیں کہ یہ تمہارا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ ان پیسوں کا مالک بن گیا۔ اب جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ اس رقم کا مالک بن گیا، اب آپ اس سے کہیں کہ میرے وہ پیسے جو میں نے آپ کو قرض کے طور پر دیے تھے وہ مجھے واپس کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں، اسی میں سے دو۔ شریعت کہتی ہے کہ اب یہ پیسے واپس کریں، اس کا قرض ادا ہو گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا قرض ادا ہو گیا، اور شریعت نے یہاں تک اختیار دیا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو پیسے دے کر زکوٰۃ ادا کر لی، اور اب آپ نے اس سے یہ کہا کہ لاؤ میرا قرض واپس کرو، اور ہاتھ میں پیسے ہونے کے باوجود بھی آپ کا پیسہ واپس نہیں کرتا، شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کے ساتھ زور زبردستی کر سکتے ہیں، اس کی پٹائی بھی لگا سکتے ہیں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، پٹائی لگائیے اپنی رزق پر، میرا نام مت لیجیے گا، کبھی کہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے کہا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے۔ چلیے اچھا جی، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، غیر مسلم کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، مسلمان نہ ہو، اس صورت کے اندر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ اور واجبی صدقہ یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ صدقہ واجبہ کون سا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ واجب ہے، یہ مسلمان ہی کا حق ہے، غیر مسلمان کا ہی حق ہے، یہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر غیر مسلم کو آپ دینا چاہتے ہیں تو نفلی صدقے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہو اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو تو ضرور کرنی بھی چاہیے، اس سے ایک حسن اخلاق اور بھائی چارہ اور مسلمانوں کے اچھے رویے کا جو ہے ایک طریقے سے دعوت پہنچ جاتی ہے پوری کی پوری، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ہمیں زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں کہ ہم صاحب نصاب کب ہوئے تھے، کس تاریخ کو ہوئے تھے، اس صورت کے اندر ہم کیا کریں، زکوٰۃ کب ادا کریں؟ شریعت یہ کہتی ہے اس صورت کے اندر ایک طریقہ یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک تاریخ اپنے آپ سے مقرر کر لیں، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں
کہ آپ کے اوپر آپ صاحب نصاب کب ہوئے تھے. اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے کہ آپ ایک تاریخ اپنے حساب سے لگا لیں. مثال کے طور پر ایک رمضان لگا لیں کہ رمضان کا پہلا روزہ میں اپنے یہ سمجھوں گا کہ جیسے ہی رمضان کا پہلا روزہ آئے گا میں صاحب نصاب پہلے روزے کو ہوا تھا اور ایک سال میرا گزر گیا اور سال گزرتے ہی زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے اس صورت کے اندر جیسے ہی پہلا روزہ آئے, جو آپ نے پہلا روزہ ہے جو بھی آپ نے تاریخ لگا رکھی ہے اپنے ذہن میں خود ہی لگا رکھی ہے, جیسے ہی وہ تاریخ آئے آپ اس تاریخ کے مطابق جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیں, بلکہ تھوڑی بہت ایکسٹرا زکوٰۃ دیں تاکہ جو ہے وہ کوئی خدشہ باقی نہ رہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم آنے والے کئی سالوں کی زکوٰۃ یا 2-3 سالوں کی زکوٰۃ اگر دینا چاہیں ایڈوانس زکوٰۃ, تو کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, بلکہ ایسا کئی لوگ کرتے ہیں. بلکہ ابھی جو 1-2 سال پہلے لاک ڈاؤن گئے ہیں, جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور جو فرسٹ لاک ڈاؤن ہوتا نا بڑا خطرناک تھا, وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچے گا ہی نہیں دنیا میں. اللہ حفاظت فرمائے. بیماری تھی, پتہ نہیں کیا ڈرامہ تھا, کیا تھا مجھے تو پتہ نہیں, لیکن اتنا ڈرایا گیا, اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے اندر تو لوگوں کو بڑی ضرورت تھی, اچانک سب کچھ بند ہو گیا تھا. تو میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے, ہم نے بھی دیکھے گھر سے مسجد سے گھر آتے ہوئے, کیونکہ ہماری تو ڈیوٹی تھی, سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, چاہے 2 آدمیوں کو پڑھائیں. تو یہ منظر میں نے خود دیکھا کئی لوگوں کو سڑکوں کے اوپر کہ وہ گاڑیوں میں, بائکوں پر, کار میں, اور جو ہے بعض لوگ تو ٹرک میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, ٹرکوں میں جو ہے وہ راشن لے کے گھومتے تھے. کوئی غریب پریشان مل جائے, اس وقت تو مالدار بھی غریب تھا, ایسے حالات ہو گئے تھے. اور اس راشن میں, اس تقسیم میں لوگوں نے یہی کیا تھا. اس ٹائم میں لوگوں نے یہی مسئلہ پوچھا تھا کہ ہم ایڈوانس زکوٰۃ نکال کر آنے والے 2-3-4 سالوں کی زکوٰۃ نکال کر راشن تقسیم کر دیں تو کیا ہماری ایڈوانس زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو شریعت نے یہ بھی آپ کو سہولت دی ہے کہ اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک چیز یاد رکھیں, جو بھی ہمارے پاس دکان, مکان, فلیٹ ہے, اس میں کس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کریں, شریعت اس بارے میں جو ہے رہنمائی کرتی ہے. آپ کے پاس دکان ہے, مکان ہے, فلیٹ ہے, پلاٹ ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی چیز آپ کے پاس ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے, اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی جو ہے 3 نیتیں ہیں. تو 3 نیتوں کا اعتبار ہے, 3 شکلیں. آدمی جو بھی نیت کرے گا اس میں 3 شکلیں بنیں گی. پہلی شکل تو انسان کی یہ بنے گی کہ یہ جو گھر میں نے لیا ہے یہ میں نے اپنی ذات کے لیے لیا, اپنے بچوں کے لیے لیا, میں استعمال کروں گا, میرے بچے استعمال کریں گے. اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے دکان, مکان, پلاٹ, فلیٹ, جو بھی کتنا بھی ہو, 1 سے زیادہ ہو, 4, 10, 20, 25 کیوں نہ ہو, اگر آپ نے اس نیت سے خرید رکھا ہے کہ یہ میرا ہے, میرے بچوں کا ہے, ان میں سے کسی ایک دکان پر بھی, ایک مکان پر بھی, ایک فلیٹ پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے ہی نہیں. زکوٰۃ کے اندر اس کی گنتی آئے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے, اور ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے پھر یہاں دوسری شکل بتائی کہ دوسری نیت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو بیچ دوں گا, اچھے پیسے مل جائیں گے یا ریٹ بڑھ جائیں گے, پراپرٹی ہے تو میں دکان, مکان, پلاٹ, فلیٹ جو بھی آپ کے پاس, میں اس کو بیچ دوں گا, سیل آؤٹ کر دوں گا. اس صورت کے اندر شریعت تھی اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو بیچتے ہی جو رقم آپ کو ملے اس کا 2.5% زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے. اور تیسری نیت یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی کسی بھی چیز کو خریدا, زمین کو خریدا, پلاٹ کو خریدا, فلیٹ کو خریدا, دکان کو, مکان کو, کسی بھی چیز کو خریدا, خریدتے وقت کوئی متعین نیت نہیں ہے آپ کی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس کو بیچوں گا یا رکھوں گا, کچھ نہیں پتا بھی آپ کو. تو شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ آپ, کیونکہ مکس نیت ہے, متعین نیت نہیں ہے, آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو خود بھی رکھ سکتے ہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ اس کو بیچ دیں تو جیسے ہی آپ اس کو بیچیں گے ویسے ہی اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر آ جائے گی. اچھا, دکاندار کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں؟ دکانوں کے اندر جو مال رکھا ہوا ہوتا ہے, بکری کا جو سامان ہوتا ہے, اچھا دکانیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. پرچون کی دکان ہوتی ہے, وہاں راشن کا سامان ہوتا ہے. کچھ اسٹور نما دکانیں ہوتی ہیں, وہاں چپس, بسکٹ اور گھریلو جو ضروریات کے سامان ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. کچھ دکانیں کیمسٹ کی ہوتی ہیں, وہاں دوائیاں ہوتی ہیں. تو ہر طرح کی دکان الگ الگ ہوتی ہے. میں ایک مثال دوں گا, اس مثال پر سب طرح کی دکانوں کو قیاس کر لیں, ٹھیک ہے؟ مان لیجئے آپ کی دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے, آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ یہ مال جو میری دکان پہ اس وقت رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو پیچھے سے کتنے کا خریدا تھا. اگر آپ نے اس کو مارکیٹ سے, جو مال آپ کی دکان میں رکھا ہوا ہے, آپ اس کو مارکیٹ سے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا خرید کر لائے تھے, ایک شکل تو اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو 1 لاکھ روپے کا خرید کر لائے تھے, تو لہٰذا 1 لاکھ کی اگر 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ کتنی بنے گی؟ 2,500 روپے. لیکن دوسری شکل یہاں پر یہ بن جاتی ہے کہ نہیں, میں اس کو لایا تو 1 لاکھ میں خرید کرتا, لیکن اگر میں اس کو ہول سیل پرائز میں نکالنا چاہوں تو یہ 1 لاکھ روپے کا ٹوٹل مال مجھے اتنا پروفٹ دے دے گا کہ میں 2 لاکھ روپے بنا لوں گا. مال یہ 1 لاکھ روپے کا, کیپٹل 1 لاکھ روپے کا ہے, لیکن اس کو ہول سیل میں بیچوں گا تو پروفٹ کے ساتھ یہ 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اب دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ کیا ہول سیل پرائز میں جب ہم اس کو بیچیں گے تو پروفٹ کی شکل میں یہ 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے, تو 2 لاکھ کا 2.5% تو پھر 5,000 روپے بنتا ہے. تو پہلی شکل میں زکوٰۃ جو ہے وہ 2,500 روپے بن رہی ہے, اور دوسری صورت میں جو ہے زکوٰۃ وہ 5,000 روپے بن رہی ہے. اور ایک تیسری شکل اور بھی ہے, وہ یہ کہ مال تو یہ 1 لاکھ روپے کا ہے, لیکن آپ اس کو ہول سیل نہیں بلکہ ریٹیل پرائز میں بیچیں گے, تو لہٰذا اگر آپ نے ریٹیل پرائز میں اس کو بیچا تو پروفٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پروفٹ اگر آپ ارن کریں تو یہ 3 لاکھ روپے بن جائیں گے سارا.
مال 1 لاکھ کا ہے لیکن ریٹیل پرائز میں آپ اس کی سیل کریں گے تو یہ 3 لاکھ روپے بن جائے گا. اب 3 لاکھ روپے کی جو زکوٰۃ ہے ہول سیل پرائز ریٹیل پرائز کے حساب سے آپ نے بیچا تو 3 لاکھ روپے ہو گئے, اور 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے وہ 7,500 روپے بنتی ہے. تو اب زکوٰۃ کس طرح نکالیں؟ 1 لاکھ کی خریدی ہے تو اس پر 2,500 نکالیں, یا ہول سیل پرائز میں بیچیں گے اور 2 لاکھ روپے آ جائیں گے تو 5,000 روپے نکالیں, یا اگر ریٹیل میں بیچیں گے اور 3 لاکھ روپے آ جائیں گے تو 7,500 روپے نکالیں. اس صورت کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اختیار ہے, آپ 2,500 روپے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ 5,000 روپے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے ریٹیل پرائز والا, ہول سیل پرائز والا, اور آپ ریٹیل پرائز والا نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے. تینوں میں سے جس شکل میں دکاندار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے گا اس کو حق حاصل ہے, تینوں شکلوں میں گناہگار نہیں ہے. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر لینا ہے تو دنیا کے اندر ذرا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. دکان کا تو مسئلہ آ گیا. اچھا, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں کچھ ہوتا ہے نا, جیسے فیکٹریوں میں کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں, کچھ چیزوں کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے. اب کمپنی نے ایک چیز بھیج دی آپ کو, اور اس چیز کے اوپر آپ اپنی طرف سے مٹیریل خرید کر کے لگاتے ہیں. فیکٹریوں میں تو یہی ہوتا ہے, کمپنی کی طرف سے ایک چیز آتی ہے اور جو فیکٹری کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو خرید کر اس میں لگاتا ہے مٹیریل کے طور پر, ایز اے مٹیریل. تو یہ جو مٹیریل اس نے خرید کر اپنی فیکٹری میں ڈال رکھا ہے, کیا اس مٹیریل پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یہاں پر بھی 3 شکلیں ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مٹیریل آپ نے اپنے کارخانے میں اپنی فیکٹری میں رکھ رکھا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں آپ نے کتنے کا خریدا تھا, یہ جتنے میں آپ نے خریدا تھا اس کا کیپٹل کتنا بنتا ہے, اس کے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں تو بھی ادا ہو جائے گی. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو مال تیاری میں لگ رہا ہے, چل رہا ہے مشینوں کے اندر, اس کا حساب دیکھ لیں, اس کے حساب سے نکال دیں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے مٹیریل خرید کر مال میں چلا کر لگا کر تیار کر دیا اور مال بالکل تیار ہے. اب اس کا جو پروفٹ آئے گا پھر وہ اعلیٰ درجے کی شکل ہے. اگر اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں کہ مال اس کے ساتھ تیار ہو کر بالکل پروفٹ کی شکل میں آ جائے, اس کا 2.5% پھر بہت زیادہ بن جائے گا. اگر وہ کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے, لیکن شریعت کہتی ہے جس طرح سے آپ چاہیں اس طریقے سے کر لیں تو آپ کو اختیار ہے, لیکن بہتر شکل کو اختیار کرنا چاہیے. بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا تھا کھیت پر کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے. میں موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں, تفصیل پھر کیونکہ موقع نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کسی کو اگر تفصیل پوچھنی ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. کسی کی زمین ہے اور کھیت ہے اور وہ کنویں وغیرہ کے پانی سے اپنے ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر کے اس کو سیراب کرتا ہے, پانی دیتا ہے, تو اس میں 5% ہے زکوٰۃ. عام طور سے جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 2.5% ہے, لیکن کھیت کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا پھر وہ 5% ہے اگر وہ کنویں وغیرہ کے پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں, میں ڈیپ میں نہیں جا رہا. اور اگر بارش کے پانی سے اس کو کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس کھیت کا عشر ہے 10%. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ رکھا ہے کھیتی کے اوپر کہ ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے, 2.5% نہیں ہے. 10% بارش کے پانی کی شکل میں اور 5% کنویں کے پانی کی شکل میں. تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر. جانوروں کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا تھا جانوروں میں کیسے زکوٰۃ نکالی جائے. تو جانوروں کا جو معاملہ تھا وہ پہلے پرانے زمانے میں تھا, آج تو اس کی نوعیت اور صورت بہت کم ہے. گاؤں گوٹوں کے اندر بھی لوگ زیادہ جانور وغیرہ نہیں پالتے. اونٹ کا معاملہ الگ ہے, بھینس کا الگ ہے, بھیڑ بکریوں کا الگ ہے. تو اس کی جب زکوٰۃ کی باری آئے گی, اس کے اندر بتانے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ اس کو اگر آپ لوگ سوال زیادہ کریں گے اس متعلق کریں بھی, اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. تو رمضان میں جب زکوٰۃ کا جو ہے وہ لے لیں گے تو اس میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا جانوروں کی زکوٰۃ کیسے ہونی چاہیے, کیونکہ تفصیل ہے اس لیے میں یہاں پر اس کو چھوڑ رہا ہوں. گزشتہ نشست میں زکوٰۃ کے تعلق سے یہاں تک بات آ گئی تھی کہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا کیسا ہے, اس کا بھی میں نے جواب دے دیا تھا. زکوٰۃ کے متعلق اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں رہ گئی ہے یا آپ نے پچھلی کلاسز نہیں دیکھی, نہیں سنی ہے, تو آپ ان کلاسز کو دیکھ لیجیے, ان کو سن لیجیے, اس کے اندر ساری وضاحت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کرائے پر زکوٰۃ کے متعلق ذرا وضاحت بھی کر دیجیے گا کیونکہ یہ مسئلہ آیا تھا. اچھا, آج کی کلاس میں وہ مسائل لے رہا ہوں جو اس کلاس کے دوران لوگوں کی جانب سے آئے ہیں. یہ سبق میں تو نہیں تھا, سبق تو اور تھا, جیسے کہ میں نے بتایا یہ کیا کہتے ہیں پلاٹ کی, کھیت کی اور یہ جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق یہ بتاتا میں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ان کو لے لیا جائے اور کورس کا یہ حصہ چھوڑ دیا جائے. شیئرز کی زکوٰۃ, کھیت کی زکوٰۃ, جانوروں کی زکوٰۃ, اس کو پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ رکھ لیا جائے گا کیونکہ یہ بھی موٹے موٹے مسائل ہیں لوگوں کو پیش آ رہے ہیں, اس کا اس لیے بیان کرنا زیادہ ضروری تھا. تو کرائے کے زکوٰۃ کے تعلق سے 2-4 باتیں یاد کر لیجیے, یاد رکھ لیجیے. ایک تو کرائے کی صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنا کوئی گھر, آپ نے اپنی کوئی دکان, آپ نے اپنی کوئی چیز کرائے پر دے رکھی ہے, دے دی آپ نے اور بندے نے لے رکھی ہے. اب آپ کو وہ جو کرایہ دے رہا ہے, مان لیجیے وہ آپ کو 5,000 روپے پر منتھ کرایہ دے رہا ہے, تو 60,000 روپے سالانہ ہو گیا. تو علماء نے فرمایا پورے سال میں جتنا کرایہ آ رہا ہے اس کرایے کو سامنے رکھ کے اور اس کو پورے کو دیکھو کہ وہ پورے سال کا کرایہ جو 60,000 روپے بن رہا ہے. میری مثال جو میں نے دی ہے وہ نصاب کو پہنچنا ہے, یعنی بالکل پہنچنا. چاندی کا نصاب میں بتا ہی چکا ہوں, پہلا سبق سن لیجیے گا یا دوسرا سبق سن لیجیے گا. اگر سالانہ کرایہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کرایے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کرایے کا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہوگا. ایک شکل. دوسری شکل, آپ نے کہیں کرایہ دے رکھا ہے, آپ کرایے پر رہتے ہیں, کسی اور کا مکان ہے, آپ کرایے پر رہتے ہیں اور آپ نے اس کرایے میں
پہلے سے آپ نے کہا بھائی وہ 6 مہینے کا کرایہ رکھ لو، میں پریشان نہیں ہونا چاہتا، 8 مہینے کا، سال بھر کا کرایہ تم رکھ لو، میں ابھی سے دے رہا ہوں، آپ نے پہلے سے ایڈوانس کرایہ دے دیا اور آپ رہنے لگے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ آ گئی، تو شریعت یہ کہتی ہے اس صورت کے اندر جو آپ نے ایڈوانس کرایہ دیا ہے، کیونکہ آپ نے کرایہ دے دیا لیکن وہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، اور اگر آپ مکان خالی کرو گے تو آپ نے ابھی تک اس کو یوز ہی نہیں کرا مکان کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ پیسہ جو ہے ابھی تک آپ کی ملکیت میں وہ یوز نہیں کرا آپ نے، اگرچہ وہ دوسرے کے پاس ہے، تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں اور جو کرایہ آپ نے ایڈوانس دے رکھا ہے، جو کرایہ آپ نے برتا بھی نہیں، اس ایڈوانس رقم کو بھی اس جو ہے زکوٰۃ کی مد میں جوڑا جائے گا، اس کو بھی نصاب کا حصہ سمجھا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مان لیجیے آپ 5,000 روپے مہینے کے کرائے پہ رہتے ہیں اور آپ نے 6 مہینے کا کرایہ دے دیا، تو یہ 30,000 وہ ہو گیا، تو 30,000 نصاب کو پہنچتا ہے، اور اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اس کو بھی انکلوڈ کر لیجیے، تو یہ سب ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو ایڈوانس کرایہ ابھی تک آپ نے برتا نہیں، اس لیے وہ بھی گنا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں۔ تیسری شکل جو لوگ کرائے کے متعلق لوگوں نے آج کل چلا دی ہے وہ ہے سکوٹی کی پگڑی، جس کو کہتے ہیں پگڑی لینا اور دینا، یہ تو ایک الگ سی بات ہے، اس میں کسی اور موقع پہ بات کروں گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ فی الحال اس کو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے دے رکھا ہے، میں نے مان لیجیے کسی کو دے دیا 2-4 لاکھ روپے دے دیا اور میں اس کے مکان کو استعمال کر رہا ہوں، جائز ناجائز تو الگ سی بات ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن کیونکہ وہ رقم وہ قرض کی اس میں آ گئی کہ میں نے کسی کو دے رکھا ہے اور اس کے آنے کی امید ہے، تو پھر اس قرضے کو جو ہے اس زکوٰۃ کو بھی جو ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جو میں نے دے رکھا ہے اس رقم کو بھی زکوٰۃ کے اندر گنا جائے گا۔ جو میرے پاس آیا ہوا ہے، مان لیجیے میں نے کسی کو دے رکھا ہے گھر اور اس نے مجھے پیسے دے رکھے، تو یہ میرے پاس ایک طریقے سے امانت ہے، ایک نہ ایک دن واپس جائے گا، اس لیے اس کی زکوٰۃ میرے اوپر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے جائز ناجائز کے جو مسائل ہیں ان کو کبھی اور کریں گے، ابھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا ہم اس زکوٰۃ میں رقم کے بجائے سامان دے سکتے ہیں؟ اب سامان کی کئی شکلیں ہیں، مثال کے طور پر آپ کا اپنا گھریلو سامان جس میں آپ کی فریج آ گئی، الماری آ گئی، بیڈ آ گیا، پنکھا آ گیا، ایک شکل تو یہ ہے گھر کا سامان، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کام آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، فیکٹری ہے، اور اس میں آپ جو چیزیں تیار کرتے ہیں، ایک بندہ بیڈ تیار کرتا ہے، ایک بندہ کرسیاں تیار کرتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، تو اپنے بنائے ہوئے سامان کو زکوٰۃ میں نکالنا یا اپنے گھریلو سامان کو زکوٰۃ میں نکالنا، یہ کیسا ہے؟ دونوں باتوں کی اجازت ہے۔ آپ رقم کے بجائے جو آپ کے گھر میں سامان ہے پرانا، خراب نہ ہو، یاد رکھیے گا، آپ نے سوچا کہ نئی فریج لے آتا ہوں اور یہ پرانی فریج ہے، کیا کروں گا اس کا، خراب نہیں تھی، بس ٹھیک ٹھاک تھی، پرانی ہو گئی تھی، آپ نے کیا کرا، اس پرانی فریج کو ذرا سی اس کی مرمت کروا کے بڑھیا کر کے پینٹ وینٹ کر کے آپ نے کسی غریب کو فریج دے دی، اور آپ نے نیت یہ کر لی کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو پوچھ لی آپ نے، ہاں بھائی یہ پرانی فریج کتنے کی نکل جائے گی، کس نے کہا 10,000 کی، آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی اس میں سے آپ نے 10,000 روپے لیس کر دیے اور یہ فریج کسی کو اٹھا کر کے دے دی، تو اس طریقے سے آپ کا 10,000 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہی کا یہی معاملہ اپنے کام کاروبار کا ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، بہرحال اس میں جو چیزیں آپ تیار کرتے ہیں اس چیز کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر آپ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں نوکروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے، جو نوکر وغیرہ فیکٹریوں میں، گھروں میں کام کرتے ہیں ملازم کی حیثیت سے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ان کو زکوٰۃ وغیرہ دیں، اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ طے نہ کری جائے ان سے۔ نمبر 1 تو ان کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جائے، آپ ان کو جو بھی تنخواہ طے کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ سوچا کہ بھائی وہ آپ نے کسی نوکر سے بات کری، میرے گھر کے کام کاج تم کرو گے، کپڑے تم دھو گے، جھاڑو تم لگاؤ گے، برتن تم کرو گے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تم نے پوچھا کیا لوگے، اس نے کہا جی میں 10,000 لوں گا، آپ نے کہا نہیں میں تو 5,000 دوں گا، اس نے کہا جی میں 10,000 سے نیچے نہیں لوں گا، آپ نے کہا میں 5,000 سے اوپر نہیں دوں گا، بات اڑ گئی، آپ نے سوچا چلو ٹھیک ہے کام پر آ جانا، اور آپ نے دل میں یہ سوچا کہ 5,000 میں اس کو تنخواہ دے دوں گا اور 5,000 میں اس کو زکوٰۃ دے دوں گا، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ آپ کبھی کسی کو بھی زکوٰۃ تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کی جو مد ہے وہ الگ سے ہوتی ہے، وہ الگ سے دی جائے گی، لہٰذا اگر آپ نے اس کو 10,000 طے کر لیا ہے تو 10,000 آپ اس کی پوری دیں، زکوٰۃ کو اس میں انکلوڈ نہ کریں۔ ہاں آپ اوپر سے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو امید نہ دلائیں کہ ہم تمہیں 10,000 تنخواہ دیں گے اور تمہیں اوپر سے کچھ نہ کچھ دیں گے، اور آپ کی نیت زکوٰۃ دینے کی ہو اور پتہ چلا کہ کسی وجہ سے آپ نہ دے سکے اور اس کا دل اس بات پہ چھوٹا ہو کہ میں تو 10,000 تنخواہ کے دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اور دینے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ تو دے نہیں رہے، یاد رکھیے گا یہ غلطی ہو جائے گی، پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ رشتہ داروں میں سے ماں باپ کو اور باپ دادا کو، اولاد کو، ان کی اولاد کو، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، بیٹا، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی غریب بہن بھائی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، غریب ہے، کزن بھی ہو سکتا ہے، چچا کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، پھپھی کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو، کزن بھی ہو سکتا ہے، اپنا سگا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، اگر غریب اور ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کزنس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پڑوسیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دوستوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کے اپنے محلے میں غریب بیٹھے ہیں اور آپ اپنی زکوٰۃ بھیج رہے ہیں باہر، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اپنے قریب میں تو غربت ختم کرو، اپنی رشتہ داری میں تو غربت کو ختم کرو، یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اچھا جی، وہ زیور جو بچوں کے نام بنا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں، اس زیور پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ بڑا ٹیکنیکل سے سوال پوچھا ہے۔ آج کل لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے زیور بچوں کے نام پر بنا دیتے ہیں اور شادی وغیرہ کے موقع پر خود پہن کر کے گھومتے ہیں۔ گھر کے اندر خواتین کو دیکھا یہ گیا ہے، ان سے پوچھا جائے زیور کس کا ہے؟ یہ میں نے بچی کے لیے رکھا ہے، جب یہ بڑی ہوگی تو اس کو دوں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ بچی تو نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی نہیں، لہٰذا بچی کا بہانہ کر کے زکوٰۃ سے بچ گئے۔ اور جب کسی فنکشن میں جو ہے کوئی موقع آیا زیور وغیرہ پہننے کا تو بچی کی اجازت کے بغیر اس کو پہن لیا۔ اگر یہ بچی اس کی مالک ہے تو آپ اس کو کیسے پہن سکتی ہیں؟ اور بچی نابالغ ہے تو اس کی اجازت بھی جو ہے جائز نہیں۔ اگر کسی نابالغ سے ہم کو اجازت لے بھی لیں تب بھی اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ نے بچی کے نام پر، بچوں کے نام پر بنایا ہے تو آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، اجازت کے ساتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو خود استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ بچے کے لیے بنا ہے، یہ بچے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ خود استعمال کر رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ دیں، اور اگر بچے کے لیے بنایا تو خود استعمال نہ کریں۔ اب دیکھ لیے، ادھر بچیں گے، ادھر پھنسیں گے، ادھر پھنسیں گے، ادھر بچیں گے، آپ کی مرضی۔ زکوٰۃ دینی ہے، استعمال کرنا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ سے بچنا خود بھی یوز نہ کریں، بالکل پیک کر کے اٹھا کر کے رکھ دیں۔ گھر کے اندر جو برتن وغیرہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے، تانبے کے برتن جو لوگ بچے وغیرہ کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں ان کو جہیز کے طور پر دیں گے یا جیسے بھی ہو، استعمال نہیں کرتے۔ بعض گھروں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ نئی بہویں آتی ہیں، شادی کر کے آتی ہیں اور جہیز وغیرہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے برتن بھی لاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو سالوں، مہینوں نہیں، سالوں ان برتنوں کے استعمال کرنے کی کوئی نوبت نہیں آتی۔ لہٰذا علماء نے فرمایا کہ یہ جو برتن وغیرہ جو استعمال نہیں ہو رہے ہیں، غیر ضروری برتن ہیں، تانبے کے اور اس کے ان برتنوں کو بھی جو استعمال نہیں ہوتے ان کو زکوٰۃ میں گنا جائے گا اور ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو 2.5% ان کا بھی زکوٰۃ کو نکالا جائے گا۔ ایک مسئلہ جو رہ گیا اور کافی بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ سید کو زکوٰۃ دینا۔ آل رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، یہ 5 طرح کے ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، یہ 5 ہیں۔ ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مال کا کوڑا اور کرکٹ اور پیشاب اور پخانے کی حیثیت ہے اس کی۔ اور یہ جو سید ہوتے ہیں یہ قوم کے سب سے اعلیٰ، قوم کے بہت بڑے، سب سے بڑے اونچے درجے، اللہ کے رسول کا خاندان ہے، ان کی بلڈ لائن ہے، ان کا خون ہے، ان کو کیسے کوڑا کچرا جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس طریقے کی کوئی چیز ان کو دینا یہ ان کی توہین ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سید خاندان سے اور پریشان حال ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اس کو مطلب کچھ بھی نہیں دینا، مرنے دو، ایسا نہیں کرنا بھائی۔ اگر سید خاندان سے کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو سید ہے اور زکوٰۃ تو آپ اس کو دے نہیں سکتے، اس صورت کے اندر آپ ان کو جو ہے کچھ کسی اور طریقے سے مدد کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں آ گئی تھیں، یہ تقریباً باتیں ساری آ گئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے اندر آ گئی ہیں، دیکھ لیجیے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں خلاصے کے طور پر بتا دوں، سونے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاندی پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور تجارت کا جو مال آپ کے پاس ہے، چاہے وہ فیکٹری میں ہو یا دکان میں ہو، اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کی نیت سے جو کچھ آپ نے دکان، مکان، فلیٹ اور پلاٹ اور یہ چیزیں دکان وغیرہ خرید رکھی ہیں، اگر ان کو بیچنے کا ارادہ ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ بینک کے اندر جو کچھ بھی پیسہ وغیرہ آپ کا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے، جب زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو اس کو بھی ساتھ میں انکلوڈ کیجیے، اس کی بھی زکوٰۃ دیجیے۔ اچھا جی، قرضے وغیرہ کے متعلق بتا ہی دیا تھا میں نے، دوسری کلاس دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر وضاحت آ جائے گی کہ قرضہ جو آنا ہے یقینی ہے کہ آ ہی جائے گا، اس کی بھی زکوٰۃ نکالیے۔ میں جو کچھ میں نے بتایا میں خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کسی اور ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہے، کویتی دینار ہے، عرب کا دینار ہے، امریکی ڈالر ہے، تو اس کو بھی، کیونکہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جمع کر لیتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ کے اندر نکالا جائے، مارکیٹ ویلیو پوچھ لی جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اچھا، پارٹنرشپ وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے شیئرز کتنے ہیں، سامنے والے کا اس کا پرسنٹیج کتنا ہے، آپ کا پرسنٹیج کتنا ہے، آپ کے پرسنٹیج کے حساب سے جو کچھ بھی پروفٹ آپ کے پاس ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کا نکال دیں۔ کن کن چیزوں کو زکوٰۃ کے اندر نہیں گننا اس کو سمجھ لیجیے۔ جو قرضہ آپ کو کسی کو دینا ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر نہیں گننا۔ آپ کے بچوں کی اسکول فیس وغیرہ آج کل تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، اسکول کی جو فیس وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسکول کی جو فیس ہے یہ بھی ایک طریقے کا قرضہ ہے۔ زکوٰۃ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو بچوں کی اسکول، ٹیوشن، جو کچھ بھی فیس وغیرہ جاتی ہے اس کو بھی الگ کر لیں، یہ بھی زکوٰۃ کے اندر گنا نہیں جائے گا۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے بل وغیرہ آتے ہیں، بجلی کا بل آ گیا یا گھر کا کرایہ آ گیا اگر آپ کرایہ پر رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی، اس کو بھی نکال دیں۔ آپ کے یہاں گھروں میں، آپ کے یہاں دکانوں میں، آپ کے یہاں فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو آپ کے اوپر واجب ہیں ان تنخواہوں کو بھی الگ کر لیں، پہلے ان کی قرضہ دیں، یہ ان کی تنخواہ دیں، یہ بھی ایک طریقہ کا قرضہ آپ کے پاس ہے۔ جو چیزیں آپ نے قسطوں کے طور پر لے رکھی ہے، کسی چیز کی قسط وغیرہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قسطوں پر سامان لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جائز ہے تو کب جائز ہے اس کی وضاحت پھر کبھی کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے گھر
کوئی بھی چیز لے رکھی ہے، گھر قسطوں پہ لے رکھا ہے یا گھر کی کوئی چیز قسطوں پر لے رکھی ہے اور اس کی قسطیں آپ کے اوپر واجب الادا ہیں، تو یاد رکھیے گا جتنی قسطیں آپ کو دینی ہیں پہلے ان قسطوں کا حساب الگ کر لیں، اس کے بعد جو رقم بچے گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ قسطوں پر جو ہے وہ بھی ایک طریقے کا قرضہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، باقی کی جو مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے سامنے رمضان کورس کے اندر آئیں گے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔